ہم سب کو پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جادو ٹونا کوئی ماورائی، سنی سنائی یا افسانوی بات نہیں۔ باقی علوم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے، لیکن اسے منفی علم کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی مخالفت مول لے کر حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جس میں شیاطین اور ان کے پیروکار اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ویسے تو انسان نے ابتدا ہی سے جادو سیکھ لیا تھا۔ جب شیطان کو جو طاقت اور اختیارات دیے گئے، اس نے انہیں ہر ناجائز کام کے لیے بے دھڑک استعمال کیا۔ اس کے علاوہ جادو یا کالے جادو کا موضوع اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو کالے جادو کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں عام طور پر جادو کے حوالے سے دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک نوری علم جسے وائٹ میجک اور دوسرا کالا جادو یعنی بلیک میجک کہلاتا ہے۔ نوری علم کا مطلب ہے کہ ایسا عمل کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے مذہب کے دائرہ کار سے باہر ہرگز نہیں جا سکتا۔ اس کا ہر عمل اپنے مذہب کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے، اور ایسا علم رکھنے والا شخص دوسروں کو نقصان کی بجائے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ کالا جادو یا سفلی عمل اس کا الٹ ہے۔ جیسا کہ کالا جادو اپنے لفظ کالا سے ہی ایسی بات کی نمائندگی کر رہا ہے جس کی بھیانکی کو سمجھنا مشکل نہیں، اور ایسا کرنے والا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسے اپنا ہر عمل اپنے مذہب کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ اور کالا علم یا کالا جادو صرف وہ علم نہیں جس میں شیطان، جن بھوت یا کسی دیوی دیوتا سے مدد لی جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہر وہ عمل اور بدنیتی ہے جسے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ اعمال جو شریعت سے بالا تر ہوں وہ بھی کالے علم کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ مذہب یا شریعت جس کام کی اجازت نہ دے، اس کام کا کرنا یا مذہب کے برعکس چلنا بھی کالا جادو یا کالا علم کہلاتا ہے۔ دوستو، مذہبی لحاظ سے یہ ایک ناجائز اور غلیظ عمل ہے، جسے کرنا یا اس کے ذریعے کوئی بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا صرف غلط ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ کالے جادو کو ہندی دیوی دیوتاؤں کے نام پر چلے اور وظیفے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو سیکھنے کی پہلی شرط اپنی مذہبی مقدس تعلیمات اور الہامی کتابوں کی بے حرمتی ہے۔ کالا جادو سیکھنے والے ان کتابوں کے متبرک صفحات کو پاؤں کے نیچے رکھ کر وظیفہ کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انتہائی غلیظ ترین جگہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام کے دوران نکلنے والے خون سے خون آلود کپڑوں پر الٹی تحریریں کی جاتی ہیں، اور اس دوران چلا کشی سے کالے جادو کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم آج تک صرف یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ الو کا خون، گوشت اور کھال کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ انسانی جسم کی نجاست، خون اور جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلا کشی کے ذریعے کالا جادو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مردوں کی توہین، ان سے بدفعلی اور اس کے علاوہ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کے متعلق عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چلے کا عمل صرف قبرستان میں ہی نہیں بلکہ کسی درخت کے نیچے یا نہایت سنسان جگہ پر رات کے آخری پہر میں کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا دورانیہ 7، 11، 21 یا پھر 41 روز پر مشتمل ہوتا ہے۔ چلے کے دوران کچھ تحریر کرنے کے لیے جانور کے کندھے کی ہڈی یا کوڑا برتن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصاب ہمیشہ چپٹی ہڈی کو جانور ذبح کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیتے ہیں، کیونکہ کٹ والے دل پر جادوئی عمل ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح کمہار بھی کچا یا کوڑا برتن فروخت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ پکا کر بیچتا ہے، اور برتن بنانے کے دوران استعمال ہونے والا دھاگا بھی اس کبھی عمل میں فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ جانور کی ہڈی کو محبوب کو مٹھی میں لانے، جبکہ دھاگے کو عورت کی کوکھ باندھنے یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالے جادو میں جو چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان میں ماش کی دال، انڈے، دھتورا، زعفران، مور کے پر، کیسر کے پھول، شہد
अक यानी अकड़े का पत्ता, कौवे के सीधे बाजू का पर, गीदड़ की आंख, उल्लू की निजासत और खून, इंसानी नाखून, जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां और ताजा मरी हुई खूबसूरत औरत के सर के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं। काले जादू को सिर्फ काला जादू ही नहीं बल्कि ढाइयां, भानमती और सफली इल्म भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि शफा और बीमारी सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इनका इलाज इन ढकोसले बाज काले जादू वाले दिल के कालों के पास हरगिज नहीं होता। हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसे मकार लोगों से खुद को दूर रखें, वरना फायदे की बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।